معلوم ہے سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا؟ بولو، بتاؤ دورے والے، زور سے بولو، ہاں کون جائے گا؟ بڑے مفتی بتا، ہاں عالم، عالم جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا۔ ایندھن میں اول من تسعر به نار جہنم، اول من يدخل نار جہنم نہیں ہے، سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا؟ اول من تسعر به، سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں؟ اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں، میرا رواں رواں کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، پھر شہید، پھر سخی، ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے، کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا، لوگوں کی آواز سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ رقداً الی اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ۔ تم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں واہ واہ ملے، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیبوں پر تمہاری نظر ہو۔ صبر کر جاؤ، صبر کرو، صبر کرو۔ اعلان کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت میں دوری کیا رہ گئی ہے؟ اذا، اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کر رہا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ دن ہی کیا رہ گئے ہیں؟ ہاں، دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں، جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے، اور میرا اللہ آئے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، میرے رب کا عرش آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کا ترازو آئے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میرے رب کا پل آئے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، میرے رب کی جہنم آئے گی، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، میرے رب کی جنت آئے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، پھر میرے رب کا اعلان ہوگا، یا عبادی انی انصبت لکم منذ خلقتکم الی یوم احییتکم اسمع اقوالکم و ارا افعالکم فالیوم انصتوا لی۔ میرے بندو، تمہیں پیدا کیا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج میرے پاس آئے ہو، آج تم سنو گے، میں بولوں گا۔ اس حیبت کے وقت میں یومن یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور خوف کا عالم ہوگا،
ہر انسان موت کی تمنا کرے گا، اس وقت ایک اعلان ہوگا، این الفقہاء، اعلان ہو رہا ہے، این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون۔ پہلا اعلان عام، دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لیے۔ کہاں ہیں علماء؟ یہ اعلان ہوگا، کہاں ہیں علماء؟ اس میں پہلی امتیں، یہ امت مشترک، تمام امتوں کے علماء کھڑے ہو جائیں۔ این الائمہ، ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں۔ باقی امتیں پیچھے رہ گئیں، چونکہ کسی امت میں باجماعت نماز نہیں تھی، انفرادی نماز تھی، مسجد نہیں معبد تھا۔ باجماعت نماز اس امت کو ملی۔ کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے، کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا۔ لہٰذا ائمہ اس امت کو ملے، قرآن اس امت کو ملا، حفظ اس امت کو ملا، تلاوت اس امت کو ملی، رکوع اس امت کو ملا۔ کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ جو روز بے عزت ہوتے ہیں، روز۔ این المؤذنون، اور اذان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے، سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے۔ کہاں ہیں اذان دینے والے؟ یہ بھی اسی امت کو ملا ہے تحفہ، چونکہ اذان کسی امت میں نہیں، اسی امت میں ہے۔ اور المؤذن لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بڑے بڑے صالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش، گرمی، حرارت، مؤذن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی، مؤذن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے رب کی حفاظت ہے، اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا، پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو کپڑے پہنائے گا۔ علماء بھی بعد میں، شہداء بھی بعد میں، صالحین بھی بعد میں۔ ہاں، مؤذن اذان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ تو اعلان ہوگا، این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون، کھڑے آؤ، آؤ، چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو۔ ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں، ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں، ان کو ناشتہ کراؤ، میں لوگوں کا حساب لوں۔ ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا، وہ ساری دکھن دور ہو جائے گی، سارے دکھ دلدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں۔ لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے، لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے، لوگ کیا جانے دین کیا ہے، وہ تو بک گیا۔ ہے مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچایا، سب کچھ چھین لیا ہم سے۔ دین کی عظمت گئی، دین کی قدریں گئیں، دین کی محبت گئی، قرآن کی عظمت گئی، قرآن کی قدر گئی، قرآن والوں کی قدر گئی۔ تو میرے عزیزو، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو، اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو۔ میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے محسوس ہوں۔ سب سے بڑی ہستی، وجہ کائنات، محمد الرسول اللہ، کلمے کا جزو لازم، انتخاب حروف، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں، اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12۔ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، احمد کی الف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، قرآن کی الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے۔ اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا میرے رب۔
کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں۔ کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی، عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، جس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آج ظالم و مظلوم میں نکھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے، ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے، ہماری طبیعت میں جلدی ہے اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ دعوت صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي۔ ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو، وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔
ہاں تم دیکھتے نہیں ہو یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو، ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا، فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی، وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے؟ کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا، پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا، جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا۔ اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعداء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو۔ وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا۔ زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ
ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا, فرشتے آئے, عرش آیا, وہ جنت آئی للمتقین, وہ جہنم آئی للغاوین, برزت الجحیم للغاوین, ازلفت الجنت للمتقین, قل صراط آیا ام منکم الا واردها, ترازو آیا, نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا. میرے بندوں, میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا, میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والے بھی تھے, ناچنے والے بھی تھے, ظالم بھی تھے, مظلوم بھی تھے, پردادار بھی تھیں, بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا, بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے, اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا, اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا, نہ تھکا, نہ اونگا, نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا, آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب, تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی, دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, ماضی, حال, مستقبل, جوانی, بڑھاپا, فقر, غنا, عرش, فرش, تخت, تختہ, ہر چیز سامنے آ گئی, ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی, فائل کالی نکلی. آئے ہائے, ایک دن کا عدل, سنو اپنے نبی کی حدیث, ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے, اگر حاکم عادل ہے, وزیر عادل ہے, ایس پی عادل ہے, ایس ایچ او عادل ہے, ڈی سی او عادل ہے, پٹواری عدل کر رہا ہے, تحصیلدار عدل کر رہا ہے, وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے, چیئرمین عدل کر رہا ہے, ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں, وہ غازی نہیں, وہ صوفی نہیں, وہ عالم نہیں, وہ مفسر نہیں, وہ محدث نہیں, وہ امام مسجد نہیں, وہ مؤذن نہیں, وہ شب بیدار نہیں, وہ روزے دار نہیں, وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں, اور وہ روزے رکھنے والا نہیں, عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے, کون ہے, کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ, عادل وزیر اعلیٰ, عادل وزیر اعظم, عادل صدر, عادل بادشاہ, عادل آئی جی, عدل والا ڈی آئی جی, عدل والا ایس ایس پی, عدل والا ڈی ایس پی, عدل والا انسپیکٹر, عدل والا سب انسپیکٹر, عدل والا ایس ایچ او, عدل والا حوالدار, عدل والا سپاہی. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا, اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی, چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا, تو سب سے پہلے اسے عدل کا, اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا, انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں, یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے, یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے, باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا, وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے, یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے, اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے, کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے, نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے, حاجی دیکھے, روزے دار دیکھے, تہجد گزار دیکھے, شب بیدار دیکھے. میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں, تیری بہن, وہ بہن اتنی سستی ہے, ماں اتنی سستی ہے, بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں, ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں, نوکر دیر سے آیا گالیاں, تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں, اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو, اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو, اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو, سن لو, سن لو, تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی مسلمان کو ماں, بیٹی, بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے.
میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا. وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے, میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے, مجھے وہ جلسہ یاد ہے. اب ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے. نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے, نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا, وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں, موت تک اٹھاؤں گا. اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں, تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے, پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بچھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے, 95% تو جاتے نہیں ہیں, 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں, بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا, باپ کی بھی نیند اڑ گئی, ماں کی بھی نیند اڑ گئی. اس نے فجر بھی نہیں پڑھی, زور بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش, باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت, اسلام آباد کے نوجوانوں, نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا, غریبوں کو گالیاں نہ دینا, ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے, چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا, سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی. ساری نماز, روزے, حج, زکاتیں دھرے رہ جائیں گے, ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان, میرے نبی نے زبان کو دیکھو ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی, ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے, راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریادی ہوں, ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی, حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ, ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو, لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو, دل, یہ دل اللہ کو دے دو, پھر برچیاں چلیں یا تلواریں, پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے, موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کما میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں ہزار لامیں, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چکسولی دتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدیاں سر چائن ابا ہو, کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو, دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا, قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, توڑے سائے تلواراں کھنے, سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه, هذا لعمري في الفعال بديع, لو كان حبك صادقا لأطعته, إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں.
اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا. وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا. سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. سکھری تروش منصوری نو، منصور حلاج، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایا. کافیہ وزن شعر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے. ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایا. ایو دل قرآن کتاب ہے، ایو دل قرآن کتاب ہے. میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو جان، اللہ کو جان، اللہ کو پہچان. کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، ایک مالک ہے، ایک بادشاہ ہے. آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی، مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے، شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے. میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے. ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے، بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے، بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے. چوپاؤں دوڑنے والے، اچھلنے والے، چھلانگیں لگانے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، اڑنے والے، چھپنے والے، دن میں رات میں، ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے، میرے اللہ کی بادشاہی ہے، میرے اللہ کا قبضہ ہے. الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ لا الہ الا ہو. کوئی ہے اس جیسا؟ کیسا ہے الحی، کیسا ہے القیوم، کیسا ہے لا تاخذہ سنہ، کیسا ہے ولا نوم، نہ سوئے نہ اونگے، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ. بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. علم کیسا ہے؟ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کرسی، بادشاہی، شہنشاہی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما. صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم. العلی العظیم. پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں. اللہ کی قسم
اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا. یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے. ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے؟ پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ. یہ صوفیاء کرام کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 خدا؟ کبھی سن؟ اللہ 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 اللہ. 25,000 مرتبہ تک نقش بندی حضرات لے جاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے. پھر آہا مجنوں، عشق مجازی سے ہی مثال دینی پڑتی. مجنوں کا نام تھا توبہ. توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں نا توبہ. اس کا نام تھا توبہ بن السمہ. خفاجی قبیلے کا تھا، عراق مکے میں ہے خفاجی قبیلہ. تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے. میں نے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. انہوں نے کہا بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر آگے کہا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا. اس دل کو عادی بناؤ کہ یہ اللہ کو پہچانے، یہ اللہ سے پیار کرے، یہ اللہ سے عشق کرے، یہ اس کے لیے تڑپے، یہ اس کے لیے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ. اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے. پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، جو بخاری شریف کی روایت. پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے، دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے. میں معذرت کے ساتھ ہم اتنے نبی کے تذکرے نہیں کرتے جتنے اپنے اکابر کے تذکرے کرتے ہیں. ہم سیرت سے نہیں جڑے، ہم اکابر سے جڑے ہیں. ہمارے اکابر آگے جڑے ہیں، سارا پیچھے جا کے فیض تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات گرامی سے ہے. آپ کی سیرت سے جڑنا، آپ کی ذات سے جڑنا، آپ کے اخلاق سے جڑنا، آپ کی لیل و نہار سے جڑنا، شب و روز سے جڑنا. ہم تو سیرت پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو چند معجزات پڑھ کے سیرت ختم ہو جاتی ہے. میرے نبی کے معجزات بے شمار، میرے نبی کے معجزات سارے ہی بہت بڑے. ان بہت بڑے معجزات میں بہت بڑا معجزہ میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی خوبصورت زندگی. میں کیا کہا ہے میرے رب نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملہ نہیں کہا، اسوۃ کاملہ بھی کہہ سکتے ہیں. مکمل نمونہ، اب مکمل نمونہ ہے نہیں، ہے نا؟ مکمل نمونہ ہے نا بھائی. حسن کیوں کہا؟ خیر مجھے کیا پتہ کیوں کہا، میں تو خالی لفظوں سے مطلب نکالا کرتا ہوں. مجھے تو سیریں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو میرا عربی کا تھوڑا سا ذوق اللہ نے دیا ہوا ہے، تو میں لفظوں میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس میں سے کچھ مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. تو انسان حسن پرست ہے، انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے. معصوم بچوں کو مسکرا کے دیکھو تو وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اس کو ذرا ڈرا کے دیکھو تو وہ رونے لگ جاتا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے انسان حسن اور قبح کو پہچانتا، بدصورتی اور خوبصورتی کو پہچانتا ہے. یہ انسان کے اندر کا ایک جذبہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھی اس میں وہ ستون کیوں نہیں لگائے، اس مسجد میں ستون کیوں نہیں لگائے کہ اس حال کی خوبصورتی کم پڑ جاتی. یہ انسانی فطرت ہے. وہ اپنے لباس بناتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑیاں بنائیں، کھانے بنائے، کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، حسن کی طرف کھنچتا ہے، بدصورتی سے بھاگتا ہے. ایک بات. دوسری بات، حسن بلا دلیل اپنی جگہ بناتا ہے. تاج محل کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے گا کہ مینو دسو سونا ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ تو انہوں 2 لیتر بھی مارو تو 2 سلائیاں اور سرمے دے بھی پا دے الو. تو اس کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور حسن اپنا وجود بلا دلیل منواتا ہے. 14ویں کے چاند کو دیکھ کر مر گئی دنیا شعر کہتے کہتے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے.
تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، کیونکہ چیزوں کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے اور زندگی کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے۔ کپڑا بہت اچھا ہو یہ ایک الگ راستہ ہے، اس کپڑے میں چلنے والا انسان کی زندگی خوبصورت ہو یہ ایک الگ محنت اور الگ راستہ ہے۔ اس کا گھر بڑا عالی شان ہے یہ ایک الگ کام ہے، اس کی زندگی بڑی عالی شان ہے یہ الگ کام ہے، اس کا بستر بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے، سونے والے کی زندگی بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے۔ 5 کروڑ کی گھڑی پہن کر چلنے والے لوگ ملاقات ہوتی رہتی، ایک گھڑی کی قیمت ہے 5 کروڑ، 50 کروڑ بھی بنا لو، 10-20 ہیرے اور بڑے لگا دو تو 50 کروڑ ہو جائے گی، لیکن یہ کلائی والا اس کی اپنی زندگی میں حسن کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ وہ در مصطفیٰ سے آئے گا۔ حسن، اس لیے حسن میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ، خوبصورت نمونہ کہ اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ ذات بھی ایسی حسین بنائی، خاندان ایسا حسین بنایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی کو، اور حسن کہتے ہیں جسم کی خوبصورتی کو۔ تو اجملہ کے ساتھ حسان لائے لم تلد النساء، اور احسن کے ساتھ لائے لم تر قط عینی، کہ تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، کہ ایسا عالی نسب کسی کا ہے ہی نہیں جو محمد بن۔ میں تو جب بھی سلام پیش کرتا ہوں تو پورا روزہ مبارک پہ جب بھی جاتا ہوں سن 2000 سے پورا نسب پڑھ کے میں سلام پیش، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زار بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تلد النساء۔ ہم نے سیرت کو رکھا ہوا ہے 12 دن کے لیے، 12 دن ربیع الاول کے 12 دن بس۔ یہ تو ہر پل کی کہانی ہے، ہر لمحہ اس کے ساتھ گزرے۔ وَأَحْسَن، میرے نبی کی زندگی حسین تھی تو آپ کو بھی تو حسین ہونا چاہیے تھا۔ تو میں قربان جاؤں ام معبد پر، جب تھکا گئی قیامت تک علماء کو ترجمے کر دے رہو تے تھک دے رہو۔ پتہ ہے وہ کیوں اس طرح اس نے یہ حلیہ بیان کیا؟ ایک عجب واقعہ ہو۔ اب وہاں پہنچے، بھوک لگی، ماں جی مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کوئی دے دلا کے وہ کہنے لگی بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ تو ایک بکری بیمار کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ کہا یہ تو بیمار ہے، تو چرنے بھی نہیں گئی، اس سے دودھ کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ تو اب چونکہ ایک غیر معمولی بات ہو رہی ہے اور غیر فطری قسم کا مطالبہ ہو رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی یہ کون ہے؟ یا تو کوئی بڑا ہی کوئی معجزاتی بندہ ہے، یا بالکل ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بکری میں تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے ایسی بیمار بکری میں، لہٰذا وہ ایسے دیکھ رہی۔ آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ بھر کے نیچے لٹک گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک آپ ذبح نہ کریں وہ مر جائے گی۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی میرے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے۔ آپ نے پورا برتن بھر دیا اور پھر سب کو پلایا اور آخر میں خود پیا، دوبارہ دودھ نکالا اور پھر برتن بھر دیا۔ لہٰذا اما دی تے آنے پارٹ کو تو ویکھی جاندی بے ہوندا کی پیا، جادو تو نہیں ہوندا پیا۔ تو جب اس کا خامد آیا، اس نے دیکھا پورا گڑوا دودھ کا بھرا پڑا، وہ کہنے لگا
अन्ना लकी हादा, ये कहाँ से आया? वो कहने लगे इस बकरी से कहो। पागल, दिमाग खराब है तेरा, बेवकूफ यही ना हो तो वही थू दूध किथों आ गया। वो कहने लगे इसी से आया। तो वो कैसे? कहे कोई बरकत वाला नौजवान था, उसके हाथों में कोई बरकत थी, उसने यही नहीं है पूरा भर के पहले अपने साथियों को पिलाया, फिर मेरे लिए ये निकाल के गए। तो कहने लगा इन अतीली, तो बताओ तो सही वो कैसा था? तब चूंकि मैंने कहा ना उसकी आंखें फिक्स हो गई थी, तो पूरी तरह उसने देखा। तो अब वो बोली और मोती क्या बखेरे हैं कि हीरे जवाहरात बखेर दिए। कहा अबू मोहम्मद रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क़ लम तइबहु थुजला वलम तुज़रि बिही सअला वसीमुन क़सीम फी ऐनैहि दअज फी अशफ़ारिहि वतफ़ फी सौतिहि सहल फी लिह्यतिहि कसासा फी उनुक़िहि सतअ अज़ज अकरम अकहल अहवर इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वकार फहुव अंदर सलासा। अल्लाहु अकबर। क्या बोले? मैं अगर तर्जुमा ना करूं तो भी अल्फाज का रिदम, मौसीकी, ज़ाहिर अल वदा अबलज अल वज्ह हसन अल खल्क लम तइबहु सजला लम तुज़रि बिही सअला वसीम वसीम, किस तरह शायरी आ रही है और किस तरह एक मौसीकी आ रही है, एक सुर में ये कलाम आया है सारे का सारा। वो कहती है अबू माबाद तुम्हें क्या बताऊं क्या देखा, यूं लगा जैसे 14वीं का चांद ही कपड़े पहन के जमीन पे आ गया। मेरे नबी की जिंदगी हसीन है तो मेरा नबी भी तो हसीन है ना। बड़े खूबसूरत चमकता चेहरा, चांद 14वीं का चांद जमीन पे खड़ा है। लम तइबहु थुजला, पेट नहीं निकला हुआ, वलम तुज़रि बिही सअला, कमजोर भी नहीं है। पेट निकला हो ना आदमी बड़ा गंदा लगता है, खास तौर पर मौलवी का पेट निकला हो बड़ी बुरी बात, और औरत का पेट निकला हुआ उससे भी बुरी बात। जिसको अल्लाह ने हुस्न के लिए बनाया वही पेट चाहिए वधियो। और मौलाना साहब आप सज्जे पासे पेट खब्बे पासे, आप खब्बे पासे पेट सज्जे पासे, हसन करके पेट ही हंस रहे होंगे, आप हंसते ही ना इतना खाओ के चर्बियां चढ़ जाएं। मैं कहा करता हूं गुस्से के वक्त जिसे जबान पे काबू है और दस्तरखान पर जिसे हाथ पे काबू है वो नफ्स की गुलामी से निकल गया। गुस्से में जबान पे काबू हो, दस्तरखान पे हाथ पे काबू हो तो ये नफ्स की गुलामी से निकल गया। जिसकी गुस्से में जबान पे काबू है और दस्तरखान पे हाथ पे काबू है, ये नफ्स की गुलामी से मौत तक नहीं निकल सकता। ऐसे हसीन, ना पेट निकला हुआ ना बिल्कुल नहीफ, वसीम खूबसूरत, कसीम खूबसूरत, लेकिन दोनों में एक बहुत अजब माना है। वसीम उस खूबसूरत को कहते हैं जिसको जितना देखो पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आए, जिसको जितना देखो देखने का ज़ौक़ ज्यादा हो जाए। ये दुनिया में एक ही हैं, ऊपर अल्लाह एक है, नीचे मेरा नबी एक है। वसीम, जितना देखो दिल नहीं भरा। कसीम खूबसूरत, लेकिन कसीम किस खूबसूरत को कहते हैं कि जो सर से लेकर पांव तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, पीछे से नीचे तक, जिसके जिस्म की पूरी बनावट, हर उज़्व की बनावट अलग 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 हुस्न का शाहकार हो, उसे कसीम कहते हैं। वसीमुन कसीम फी ऐनैहि दअज अदअज अकहल अहवर अहदब अंजल। ये मेरे नबी की आंखों की सिफात और सारे अल्फाज का एक मतलब बनता है कि अल्लाह ने ऐसी हसीन आंख कायनात में बनाई नहीं थी। फी अशफारिही वतफ, आंखें हसीन खूबसूरत और पलकें लंबी दराज। ये पलकें लंबी थी, ये मसनूई तौर पर औरतें अपनी पलकें लंबी वो लगाती हैं मसनूई, क्योंकि आंख खूबसूरत हो जाती। अल्लाह ने मेरे नबी को लंबी पलकें अता फरमाई। आंख लंबी थी, मोटी थी, स्याह थी, सुर्ख धारियां थी, अशकल लंबी सुर्ख धारियों के साथ, अदअज मोटी और पुतली, आहवर पुतली, स्याह सफेदी सफेद, अकहल सुरमे के बगैर सुरमा, अहदब लंबी दराज आपकी पलकें, पलकें आपकी दराज। तो फी अशफारिही वतफ फी सौतिही सहल, उसकी आवाज में जादू था, कशिश थी, दिल को पकड़ने वाली आवाज थी।
گرج گرج کے نہ تقریریں کیا کرو، اس طرح بولو کہ سننے والے کا دل کھینچے. کبھی آستینے چڑھاؤ، کبھی میز پہ مکے مارو، کبھی گلے اتنے پھاڑو کہ اگلے ڈر کو میں نہ نس جاؤں. میرے نبی والی خوبصورت، میرے نبی کی کیا کہ آواز میں جادو، ایک خوبصورت آواز، لمبی گردن تھی، لمبی گردن تھی. ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دیتا ہوں، سہل الخدین، بڑے خوبصورت گال تھے گولائی میں. اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے پورے گولائی میں، 4 دانتوں میں خلا، اور دانت اتنے خوبصورت کہ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے پڑتا. براق الثنایا فی لحیتہ کثافہ، گھنی داڑھی تھی، بھری ہوئی داڑھی تھی. ازج الحواجب، بھویں بڑی گول تھی. حسین واسع الجبین، ماتھا کشادہ. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا. عظیم الہامہ، سر بڑا. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال. اللہ نے حسن بھی وہ دیا اور زندگی بھی حسین دی. اما عائشہ کرتا اپنا کوئی کپڑا سی رہی تھی، سوئی کر گئی. اب کمرے میں اتنی روشنی نہیں ہے، سوئی نظر نہیں آ رہی، ایسے ایسے ٹٹول رہی. میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تو میرے رب نے کہا، میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں میرے کپڑے خوبصورت ہو، میرا لباس خوبصورت ہو، میرا گھر خوبصورت ہو، میری گاڑی خوبصورت ہو، میرا کھانا اچھا ہو. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ میری زندگی بھی خوبصورت ہو. تو زندگی کا حسن ہے میرے نبی کی زندگی کی غلامی، آپ کے قدم بقدم چلنا. یہ تو ہو گیا نمونہ کاملہ. اب اسوہ کا ایک مطلب اور ہے. اسوہ اساس ہے، اسا غم کی تسلی کو کہتے ہیں. ولا يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنهم بالتأسي يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. ولا يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنهم بالتأسي. یہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرف العرب تأسی، اسا اسوہ، غم کی تسلی. تو لفظ اسوہ کا اس رخ سے میرے اللہ کا پیغام ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں دکھ آتے رہیں گے. تو اگر اپنے غموں کی تسلی چاہتے ہو تو میرے نبی کے در پہ آ جانا، سارے تمہارے غم ہلکے ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں. اسوہ حسن، اسوہ حسن. تو میرے عزیزو، میرے نبی کی زندگی اس میں ایک عبادات ہیں جو مختصر نصاب ہے. 5 نمازیں ہیں، 1 مہینہ روزے ہیں، پھر زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے. اور اخلاق والا جو باب ہے میرے نبی کا، معاشرت، وہ بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا باب ہے. بس وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ بچوں، اور بہت سا مجمع سارے ہمارے بھائی مستورات بھی موجود ہیں. کسی بھی انسان کو جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گی وہ اس کے اخلاق ہیں. شکل کا حسن چند دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. گاڑی کا نیا پن، گھر کا نیا پن، نیا لباس، نئی گاڑی، نیا موبائل، چند دن کے بعد وہ رل جاتا ہے. جو چیز ہمیشہ حسین بنائے گی، جو چیز ہمیشہ خوبصورت بنائے گی، جو چیز ہمیشہ پرکشش بنائے گی، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں. اخلاق لباس کی طرح ہیں. سورہ اعراف سے میں نے یہ ایک مطلب لیا ہے کہ اخلاق لباس کی طرح ہیں. لباس کے بغیر ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ بولو. اخلاق لباس ہیں. یہ دیکھو، یہ میری 3 انگلیاں ہیں. میں قرآن کی کچھ آیت پڑھنے لگا ہوں. خذ العفو، یہ آیت چھوڑ دیتا ہوں نیچے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. ان 2 آیات کے بیچ میں میرے اللہ نے ایک حکم ڈالا ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. میرے محبوب، آپ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں. یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مراکز، یہ خانقاہ ہیں، یہ سب دعوت ہیں، یہ سب بھلائی کی دعوت ہیں. تو بھلائی کی دعوت دینے والے کے لیے 2 کام ہیں، خذ العفو
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اوپر بھی اخلاق ہیں، نیچے بھی اخلاق ہیں، بیچ میں کام ہے، تو دین کو بنا دیا جسم اور اخلاق کو بنا دیا لباس۔ خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنے کو پکڑ۔ معاف کرنا تو ایک صفت، مادی چیز تو نہیں۔ موبائل کو پکڑ لو ٹھیک ہے، لیکن معاف کرنے کو پکڑ لو، یہ کیا ہوا؟ ہوا پکڑی آتی۔ وہ خان صاحب چلے گئے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے، تو وہ تھے اردو سپیکنگ، تو انہوں نے نسخہ بھی لکھا اور کہا صبح ہوا خوری کیا کریں، ان کا مطلب تھا سیر کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا خان صاحب صبح ہوا خوری کیا کریں، ہوا کھایا کریں۔ تو خان صاحب صبح باغ میں پھر رہا کرتا ہب 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 ہب۔ انہوں نے کہا ارے خان صاحب کیا کرتے ہو؟ کہا بولا بھائی ڈاکٹر بولا تھا ہوا کھاؤ، ہم ہوا کھا رہا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے معاف کو پکڑو۔ کدھر ہے معافی؟ کدھر ہے؟ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ میں پکڑ لوں، کہاں رکھی ہوئی؟ معافی کو ایک وجود بنایا، معاف کرنے کو ایک وجود بنا کر کہا پکڑ لو، جانے نہ دینا، زندگی بھر معاف کرتے رہنا۔ میرے نبی نے کہا معاف کرنے سے عزت گھٹے تو میں ضامن ہوں۔ اتنا بڑا ضامن میرا نبی ہے پیچھے، کہ معاف کرنے سے عزت گھٹے تو میں ضامن ہوں۔ ثلاث نقسم علیہن، اب ضمانت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا معاف کرنے کو پکڑو۔ زیادتی جدھر سے آئے، خامد سے آئے، بیوی سے آئے، بچوں سے آئے، بھائی سے آئے، ساتھی سے آئے، پڑوسی سے آئے، اپنوں سے آئے، غیروں سے آئے، معاف کرنے کو پکڑ لو۔ دوسرا کیا کہا؟ نادانوں سے درگزر کرو۔ جاہل سے مراد جاہل نہیں ہے، جاہل سے مراد ہے زیادتی کرنے والا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرو، معاف کرنے کو مضبوطی سے پکڑو اور دین کا کام کرو۔ دین کے کام کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں، دین کے کام کا لباس اچھے اخلاق ہیں۔ ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک دیہاتی ان پڑھ بیچارہ، ہمارے قریب 2 ایکڑ اس کا ٹوٹل رقبہ، وہ میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ وہ ایک مدرسے سے فارغ ہو کر گھر آیا ہوا تھا۔ مجھے آ کر کہتا ہے میاں صاحب، ہمیں وہاں اپنے علاقے میں میاں صاحب ہمارا ٹائٹل ہے، وہ خاندانی ٹائٹل۔ مجھے کہتا ہے میاں صاحب اے جڑا میرا پتر ہے نا، یہ پڑھ جاتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ ایک ان پڑھ دیہاتی کہہ رہا ہے میاں صاحب اے میرا پتر پڑھ جاتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ میں کہا کی ہویا؟ کہ انتا ماں پیو نال گل کرن دا والی نہیں آمدا، انتا ماں پیو نال گل کرن دا والی نہیں آمدا۔ یہ تو ماں باپ کے ساتھ بولنا ہی نہیں جانتا، جو یہ کیا سیکھ کے آیا ہے، کیا پڑھ کے آیا ہے۔ میرے عزیزو، اچھے اخلاق ہر عیب چھپا دیتے ہیں اور برے اخلاق ہر خوبی چھپا دیتے ہیں۔ میری نماز کی کمی مجھے نقصان پہنچائے گی، میرے اخلاق کی کمی پورے معاشرے کو تباہ کرے گی، میرے اخلاق کی خوبصورتی پورے معاشرے کو بنائے گی۔ میں نے روزہ رکھا مجھے نفع ہوا ہے، میں نے اخلاق اچھے کیے پورے معاشرے کو نفع ہے۔ میں نے روزہ چھوڑا مجھے نقصان ہوا ہے، میں نے اخلاق برے کیے پورے معاشرے کو میں نے آگ لگا دی۔ ایک زبان کا گندا بول پورے خاندان کو آگ لگا دیتا ہے، ایک زبان کا میٹھا بول پورے خاندان میں محبتوں کی فضا پیدا کر دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی اپنی بیوی سے کیا اظہار محبت کر رہے ہیں؟ یا عائش، اب آپ کبھی لاڑ سے کہتے ہیں یا عائش، عائشہ نہیں کہتے، یا عائش، یا عائش، یا حمیرہ، کہتے یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگی، میرے لیے تو موت آسان، اللہ کی قسم یہ دلداری کے لیے فرمایا، میرے لیے تو موت آسان ہو گئی ہے جب سے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے۔ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اسے عورت کی کیا خواہش۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ کا حکم آیا پھر میں نے شادی کی۔ 25 سال کا نوجوان، حسن و جمال کا پیکر، اور وہ 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے۔ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی ہے، ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، حضرت خدیجہ۔ ابو حالہ سے شادی ہوئی، 2 بیٹے، 1 بیٹا 1 بیٹی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا، ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 دفعہ بیوہ، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی 25 سال، اور ان سے شادی کر کے 25 سال زندگی کے ساتھ گزار دیے، اور 50 سال کے بعد 10 شادیاں اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے تھی۔ چونکہ گھر کی زندگی وہ فتووں سے نہیں چلتی،
مفتی اجاز کا فتویٰ چلے گا دارالفتاء میں، گھر میں نہیں چلے گا. گھر میں تو عشق و محبت ہی چلے گا، پیار جو میرے نبی کہہ رہے ہیں. ہاں عرب کی معاشرت ہے کہ وہ بیوی سے اظہار عشق کو عیب سمجھتے تھے اور معشوقہ سے اظہار محبت کو فخر سمجھتے تھے. شاعری بھری پڑی ہے عشق و محبت کی، بھری پڑی ہے شاعری. متنبی اٹھا کے دے بے ابی الشموس الجانحات غواربا اللہ بسات من الحریر چلا بیبا حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا فمضانا ایدیہن فوق ترائبا اور بخی الامیر حول العیون فإنہ ما لا یزول ببأسہ وسقائہ یستأثر البطل الکمی بنظرت ویحول بین فؤادہ وعزائہ. بھری پڑی ہے شاعری. تو عرب کی شاعری میں عشق و معشوق کی بھری پڑی. بیوی سے اظہار عشق کا ایک شعر نہیں ملے گا، ایک شعر نہیں. معشوق وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ لَيْلَا وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ. پھر لَيْلَا وَلَوْ أَنَّ لَيْلَا الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ. پھر لَيْلَا. چار شعر ہیں، چاروں میں لیلا 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 لیلا. یہ ماحول ہے. اس ماحول میں بیوی سے اظہار عشق یا شاعری عیب ہے. اس ماحول میں ایک صحابی میرے نبی سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بڑی محفل ہے مسجد میں، آپ نے اس کو بلا کر یہ نہیں کیا ذرا تجھے بتاؤں، بھرے مجمع میں کہا عائشہ سے ہے، عائشہ سے ہے. اللہ اکبر. کون مولانا یہ ہمت کرے گا؟ اور تبلیغ والا ہوگا دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھا ہوا ہے، ادھر دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھا ہوا ہے. عائشہ سے وہ تو گھبرا گئے. وہ کہنے گے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر سے، کہا عائشہ کے ابا سے. پورا آپریشن کر دیا اس کا، عائشہ کے ابا سے. آؤ عائشہ دوڑ لگائیں، صحابہ کو آگے بھیج کے دوڑ لگا رہے ہیں بیگم کے ساتھ. زاہد صاحب دوڑ لگائیں گے؟ ان سے تو دوڑا بھی نہیں جائے گا. آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. اور اب حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی. کوئی کئی سال گزر گئے، پھر آپ نے کہا آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. جہاد کے سفر سے واپسی صحابہ کو آگے بھیج دیتے تھے. تو کہنے لگے ان دنوں میں موٹی ہو گئی، تبدنت کا لفظ مجھے یاد پڑا. کہا میں موٹی ہو گئی تھی تو دوڑ لگی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا حاضی بتل کا اب تیرا میرا معاملہ برابر ہو گیا.